الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ علق حصہ 4 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ علق حصہ 4 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا لام زبر فل، فا کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو فل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فل۔ یا دال زبر ید، فل ید، دال ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو فل ید اس طرح نہیں پڑھیں گے، دال ساکن میں خوب کلکلہ ظاہر کریں گے، فل ید۔ عین پیش عو، فل ید عو۔ نون الف زبر نا، نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ دال زیر دی، نادی، یا زبر یا، نادیا، دال اور یا کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر حرکات ہیں اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ ہاں الٹا پیش ہو، نادیا ہو، اور وقف میں پڑھیں گے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سین زبر سا، نون دال زبر ند، سند، دال ساکن ہے، اس میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ عین زا پیش عز، زا زبر زا، عزا، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ الف اور لام ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، عین کو زا کے ساتھ ملا دیں گے۔ عزا، با الف زبر با، عزا با، نون زیر نی، سند عزا بانی، یا زبر یا، سند عزا بانی یا، تا زبر تا، سند عزا بانیاتا، اور وقف میں ہوگا سند عزبانیہ۔ آگے آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ کے کچھ مدنی پھول ہم سن لیتے ہیں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔
فارسی یا کسی اور زبان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ نمبر 3، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد یعنی ارادتاً سنی ہو یا بلا قصد یعنی بلا ارادہ سننے میں سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و گل یا بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی ہو تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا ترجمہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ آیت سجدہ بیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ احناف میں یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیات ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدہ کی سب یعنی 14 آیات پڑھی اور پھر سجدہ کیا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے جس نیت کے لیے وہ سجدہ کیا ہوگا اس مقصد میں اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر سجدہ کیا یا سب آیتیں پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لیے۔ چلے آج ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا۔ لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ لام الف زبر لا، تا پیشتو، لا تو، تو عین زیر تیع، لا تطیع، ہا پیش ہو، لا تطیعہ، واو سین زبر وس، جیم دال پیش جد، وس جد۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، دال ساکن ہے، اس میں خوب کلکلا ظاہر ہوگا۔ وس جد، واو قاف زبر وق، یہاں الف زائد ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ساکن ہے، اس میں کلکلا بھی ظاہر کریں گے۔ وق، تا زبر تا، وقتا، را باز رب، وقتا رب۔ اب پوری آیت پڑھیں گے۔ لا تطیعہ واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے،
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔